علیکم، میں امداد سنگرو۔ معاملات جا رہے ہیں منطقی انجام کی طرف۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف مشکل میں تو تھی، مصیبت میں تو تھی، اور مشکل اور مصیبت میں تحریک انصاف کو لانے والے کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی بنائی گئی کی بورڈ واریئرز کی جو فوج تھی وہ لے کر آئی۔ لیکن اب جس دلدل میں پی ٹی آئی پھنس گئی ہے، دھس گئی ہے، یہاں سے پی ٹی آئی کا نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اور مزید بضد ہے عمران خان صاحب کہ وہ اپنی پارٹی کو دلدل میں دھسیں گے، مزید پھنسائیں گے پارٹی کو۔ اب باتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی، اور سنجیدہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اس بات پر کہ پی ٹی آئی جو اعتراف کرتے ہیں کہ جن کا نیٹ ورک باہر ہے، جو اعتراف کرتے ہیں کہ وہ باہر سے فنڈنگ منگواتے ہیں، اور جو پاکستان کے بقول سرکاری اداروں کے اور بقول آئی ایس پی آر کے اور بقول وزراء کے کہ وہ اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا ہے، تو پھر جو اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا شروع کرے تو اس کے اوپر پابندی کیوں نہ لگائی جائے۔ ایک تو اب بات دوبارہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا، دو بڑے واقعات ہیں۔ ایک تو کچھ دن پہلے ایک اندھوناک قسم کا حادثہ، یہ ننکانہ صاحب میں مانگٹا والا میں ایک اپنا گونگی بہری لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا، اور اب اس کے بعد کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقہ انتخاب میں اور ان کا جو ننیہال ہے یا ان کا علاقہ ہے اپنا نو دیرو، اس کے پڑوس میں جو شہر ہے رتو دیرو، جو گڑھی خدا بخش سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، جہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، معمول کے مطابق نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر بڑے اسلحے کے ساتھ دو گروپوں میں شہر کے اندر دن دہاڑے فائرنگ، اور کئی گھنٹوں تک فائرنگ ہوتی رہی ہے، اور پولیس نام کو نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا وہاں پہ، یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اور سندھ خاص طور پر اس وقت کیوں بدامنی کی لپیٹ میں ہے، کیوں مسلح جتھے، مسلح گروہ جو ہیں وہ کچے میں ہو یا پکے میں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، تو اس پر بات کریں گے۔ اور آغاز پی ٹی آئی، کیونکہ سیاسی ایشو ہے اور بہت بڑا ایشو ہے، اور اب پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہے وہ میں آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں بتاؤں گا، کہ انہوں نے وہ نہ کرتے یہ ہیں کہ کبھی آرمی چیف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی چیف جسٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر کبھی آرمی چیف کو، کبھی چیف جسٹس کو، یعنی وہ مرحلہ وار، یا ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کا معاملہ چیف جسٹس کے پاس پھنسا ہے تو چیف جسٹس کو نشانہ بناتے ہیں، اگر انہوں نے آرمی چیف کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے تو آرمی چیف کو نشانہ بناتے ہیں۔ اب وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن اب تک جو ماحول بنا ہوا ہے، جو اینٹی پی ٹی آئی ایک ماحول، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کل نہ بلکہ کافی دنوں سے اب ہم، کیونکہ مختلف خیال لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں میل ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو کل پرسوں آج جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو عمران خان صاحب جو مرضی کر لیں، ہمارے وہ ملنے جلنے والے جو کہتے ہیں نہیں جی خان ٹھیک کر رہا ہے، اب وہ تذبذب کا شکار ہے۔ اب جب ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیا ٹھیک ہوا ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن دیکھیں نا پیچھے کوئی ریزن ہوگی۔ اب تھوڑا سا اگر مگر کے ساتھ، اب وہ اس طرح جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا انیوا، آنکھیں بند کر کے عمران خان کی عقیدت میں جو مبتلا لوگ تھے، اب وہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ایک ماحول بن رہا ہے، اور یہ ماحول حکومت، اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے انہوں نے بڑی کوشش کر لی کہ عمران خان کے خلاف ماحول بنائے، نہیں بنا۔ عمران خان خود ہی مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ جو مقبولیت، جس مقبولیت کہ اس پر وہ اچھل کود کر رہے ہیں نا، وہ والی مقبولیت عمران خان کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ مقبولیت کے ساتھ سیاسی حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ پھر مقبولیت جو ہے وہ مقبول لیڈر کو کھا جائے گی، کیونکہ احمقانہ فیصلے جو عارف علوی صاحب بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ فرسٹریشن میں آ کر عمران خان صاحب فیصلے کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جس بندے سے بات کریں وہ ٹی وی پر آ کر مجبوراً، کیونکہ پی ٹی آئی کے ٹرولز پڑ جاتے ہیں نا، جس طرح شعیب اختر کو پڑ گئے، وہ بھائی شعیب اختر تو بیچارہ وہ ایک سیلیبریٹی ہے، وہ کرکٹر ہے، اس کا
اس کی روزی روٹی جو ہے وہ کرکٹ یا کرکٹ کے اوپر تبصرہ کرنا ہے، تو وہ اگر پی ٹی وی پر بیٹھ کر کرکٹ پر تبصرہ کرے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ اس کے خلاف ہو گئے۔ تو وہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس طرح لوگوں کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو لیڈران ہیں وہ سر عام بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، لیکن کونے خدروں میں کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، خان صاحب نے نا بڑا مطلب ایک ایسے لیڈر پی ٹی آئی کے جو 9 مئی کو بھی بضد تھے کہ ٹھیک ہوا ہے، اور بعد میں جب ری ایکشن آیا تو ان کو سمجھ آ گئی نہیں غلط ہوا ہے، اب وہ کہہ رہے نہیں جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ میں نام نہیں لے رہا کیونکہ کچھ باتیں آف دی ریکارڈ لیڈران ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ بھی کہنا شروع کرے غلط ہو رہا ہے تو پھر حوصلہ کس کا بڑھتا ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائی وہ عمران خان نے کر دیا، جو حکومت چاہتے ہوئے بھی تمام وسائل ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے خلاف ماحول نہ بنا پائی وہ عمران خان نے بنا دیا 26 مئی کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو جاری کرنے کی اجازت دے کر، اور پھر اس کے اوپر بضد کہ نہیں جو کچھ کہا ہم نے ٹھیک کہا۔ اب پی ٹی آئی کے لیے جو ماحول بن رہا ہے، جو اداروں کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ کہ جب ان کے اوپر فارن فنڈنگ ثابت ہو گئی تھی تب ان کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگی؟ پابندی لگنی چاہیے تھی۔ اور پھر اس پہ ظاہر ہے فارن فنڈنگ میں وہ عارف نقوی اور وہاں پر وہ کرکٹ کے نام پر، شوکت چیریٹی کے نام پر انہوں نے وہاں پر اپنا فنڈ ریزنگ کی، اور اس میں انڈینز، اسرائیلی، پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگوں نے چندہ دیا، اور وہ چندہ چیریٹی میں نہیں گیا، وہ پی ٹی آئی کو مل گیا، عمران خان کی سیاست کے لیے استعمال ہوا۔ تو سوالات تو کھڑے ہو رہے ہیں نا، سوالات تو اٹھ رہے ہیں۔ تو اب اداروں کے اندر سنجیدگی کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے کہ اب اور کیا انتظار کرنا ہے۔ الطاف حسین نے کیا کیا تھا؟ الطاف حسین نے وہ ظاہر 2 قدم آگے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگا لیے تھے، لیکن یہاں پر جو اداروں کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، میں پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں، ہاں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے، ایک قصہ یاد آ رہا ہے، دادی اماں سنایا کرتی تھی کہ ایک بچہ تھا نالائق نادان، نہیں سدھرتا تھا، اس کی وہ بیچاری دادی، کیونکہ ماں باپ بچے کے تھے نہیں اور بچہ دادی کی ذمہ داری تھا، بیچاری دادی کبھی کسی کے پاس لے جائے، کبھی کسی کے پاس لے جائے کہ میرے بچے کو کوئی سمجھا دیں، کوئی ہدایت کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ایک دن وہ کسی درگاہ پر لے گئی، دربار پر، اور جا کر انہوں نے بچے کو بٹھایا مزار کے ساتھ، اور بٹھا کر ہاتھ کھڑے کر دیے کہ یارا سائیں میرے بچے کو جو ہے نا ہدایت دے۔ تو بچے نے اچھل کر کہا کہ میں ہی اگر نہیں سدھروں گا تو یارا سے میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاکھ کہیں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی نہیں لگنی چاہیے، مگر وہ اگر اس پر تلے ہوئے ہوں عمران خان صاحب کہ نہیں میں تو اس طرف جاؤں گا، تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹنے پر بضد ہو، سیاسی گردن، تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ تو اب سنجیدگی کے ساتھ یہ جو نیا پی ٹی آئی نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے، نئے طریقے سے انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ جو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ پارٹی کے اندر سے بھی ریزینمنٹ ہے۔ کوئی پولیٹیکل لیڈر پی ٹی آئی کا جو پاکستان میں موجود ہے سوائے عارف علوی صاحب کے یا چند ایک اور، کوئی اس کو اگر مگر کے علاوہ، یعنی ہوتا ہے نا آنکھیں بند کر کے کہہ کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ تو اور اس کو وہ جو نیریٹو عمران خان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس کا وہ دفاع کیسے کر رہے ہیں کہ جی حمود الرحمان کمیشن پر بات کرنا کون سا جرم ہے؟ بھائی نہیں جرم، بالکل نہیں جرم، لیکن حمود الرحمان کمیشن کے اوپر ویڈیو بنا کر اینڈ پہ آرمی چیف کو غدار ڈکلیئر کرنا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے، یہ الزام لگاتے ہیں نا، تو یہ تو جرم ہے نا، اور آئین اور قانون کے مطابق یہ نہیں آپ کر سکتے۔ تو بہرحال اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہوا پی ٹی آئی کا، اور بہت بات آگے نکل گئی ہوئی ہے، اور لگ نہیں رہا کہ جس طرح الطاف حسین نے بعد میں معافیاں بھی مانگی تھی اور خطاب بھی کیا تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس وقت جذباتی تھا، تو ابھی تک ان کو معافی نہیں مل رہی، تو لگ نہیں رہا کہ اب عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کوئی معافی ملے گی۔ میں لاڑکانہ پر آتا ہوں، لیکن یہ ایک واقعہ پیش آیا، مانگٹا والا ننکانہ صاحب کی ایک تحصیل ہے، وہاں پر ایک گونگی بہری نوجوان خاتون کے ساتھ کچھ اوباش لوگوں نے اس کو، وہ گھر سے نکلی کسی کام سے، کریانہ کے اسٹور سے کچھ چیز خریدنے، تو اس کو انہوں نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا اور لے جا کر بند کر دیا کسی
وہ جو جانوروں کا باڑہ ہوتا ہے حویلی جس کو کہتے ہیں یہاں پہ، اس میں، اور 2 دن وہ محبوس رکھا اور 2 دن اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرتے رہے۔ پھر وہ جو جب واپس آئی، ظاہر ہے گونگی تھی وہ، لیکن پہچان تو سکتی ہے نا لوگوں کو، تو بہرحال اس نے اپنا بتایا آ کر کہ جی میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے لیے درخواست جاتی ہے اور اس میں نام وغیرہ سب کے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایف آئی آر میں بھی ہے کہ انہوں نے اعتراف بھی کر لیا مجرموں نے، اور انہوں نے صلح صفائی کے لیے ہمارے اوپر پریشر ڈالا، ہمارے پاس آئے لیکن ہم صلح نہیں کرنا چاہتے، ہم قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، مدعی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو اب جو میرے پاس وہاں سے انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مدعی پارٹی ہے اس کے 6 لوگ بھی پولیس نے اٹھا لیے اور ان کو مار مار کے دھواں بنا دیا ہوا ہے، اور وہ جو مدعی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان کے لوگ اٹھائے تاکہ وہ جو صلح کے لیے دباؤ تھا نا وہ انہوں نے نہیں مانا، تاکہ ان کو ذرا کسی اور طریقے سے ٹائٹ کریں اور یہ وہ جو باش لوگ جو بدمعاش ہیں ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اب اس معاملے میں آئی جی انٹروین کریں، آئی جی صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ ایک گونگی بہری بچی ہے، یہ کوئی مطلب جہنم بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں انسانوں کے لیے اس معاشرے کو، کبھی کسی آڑ میں، کبھی کوئی تلواریں لے کے پھر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، بلکہ لاہور میں وہ کوئی اداکارہ تھی اس کے اوپر گولیاں چلا دی، وہ تو اس کی مریم نواز صاحب نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے اور اسپتال میں۔ تو یہ کیا ہو، کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور یہ جو پولیس ہے، اگر یہ جو الزام مدعی جو لگا رہے ہیں الزام ٹھیک ہے، میرے پاس ویڈیوز ہیں، کاپی رائٹ کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں چلا سکتا، لیکن اگر الزام ٹھیک ہے تو پھر تھانے کا ایک بندہ جو ہے نا وہ پھر نوکری میں نہیں رہنا چاہیے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ گونگی بہری بچی یار، کوئی کہیں تو کہتے ہیں نا ڈائن بھی ایک گھر چھوڑ دیتی ہے، کچھ تو چھوڑ دیں یار، کچھ تو شرم آیا کریں۔ اچھا جی، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقے کی ویڈیو ہے، وہ بھی اگین وہ یوٹیوب کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں اس کی وجہ سے وہ ہم نہیں یہاں لگا سکتے، کہ ایک کھلی گلی ہے، بٹ بہت کھلی، گنجان آباد بھی نہیں، اور وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس مطلب اتنا خطرناک اسلحہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس اسلحے کا لائسنس بھی ہوگا، بڑی بڑی رائفلیں جو پولیس کے پاس بھی نہیں ہوتی، اور گولیاں ہیں اور وہ تندناتے پھر رہے ہیں، اور گلی میں کے نکڑ پر للکار کر سامنے فائرنگ کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا جی؟ پتہ یہ چلا اب پولیس اور رینجرز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگ گرفتار کر لیے۔ بھائی گرفتار کر لیے، اسلحہ وہاں تھا کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ رتو دیرو جیسے شہر میں وہاں پر اتنا بڑا اسلحہ وہ ہے کیوں وہاں پر، اور عام لوگوں کے پاس اسلحے کا کام کیا ہے؟ تو وہ 2 جناب برادریاں ہیں، ان کے بچوں کے درمیان کوئی چند دن پہلے لڑائی ہوئی، اس بات پر دونوں میں کشیدگی ہو گئی، اسلحہ نکل آیا۔ یار یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ نہ کچا محفوظ، نہ شہر محفوظ، نہ سڑک محفوظ، نہ موٹر وے محفوظ، اور سندھ میں خاص طور پر نہ صحافی محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ورکر محفوظ، تو جا کس طرف رہے ہیں؟ اور یہ تو جو اگر یہ لوگ باہر آ جائیں تو پھر یہ مطلب اب ہوگا یہ کیا؟ ضیاء النجار صاحب جو ہیں، میں نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی جو وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، کہ ان سے پوچھوں تو صحیح کہ بھائی کون سا علاقہ ہے جہاں واردات ہونے کے بعد، واقعہ ہونے کے بعد آپ نوٹس لیتے ہیں، پولیس کو متحرک کر لیتے ہیں، 2 لوگ گرفتار کرتے ہیں، اور پھر نئے علاقے کا آپ انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں پولیس کو اتنا اسٹرانگ کیا جاتا، مضبوط کیا جاتا کہ لوگ یہ جرات ہی نہ کریں؟ مطلب سریعام فائرنگ اور گھنٹوں تک فائرنگ، اور پولیس ہے ہی نہیں، غائب۔ تو کیوں پولیس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے وہ اپنا رینجرز کے بغیر آپریشن کر کے لوگوں کو گرفتار کرے؟ ہر جگہ آپ کو رینجرز چاہیے، ہر جگہ آپ کو رینجرز چاہیے، تو پھر بند کر دیں تھانے۔ اور 9 دیروں میں، رتو دیروں میں اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حلقہ انتخاب میں وہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ناکامیاں ہیں۔ اور ظاہر ہے اگر یہ اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن نہیں لیے جائیں گے تو یہ تو مطلب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو وزیرستان بنتا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، موٹر سائیکلوں پر کسی علاقے میں وہ ذہن میں میرا نہیں مجھے آ رہا، میرا حال کشمور کنکوٹ کا کوئی علاقہ تھا، بھری بازار میں وہ جو ہے وہ ڈاکو اسلحے کے ساتھ نعرے مارتے ہوئے، للکارتے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ مطلب کوئی
کوئی مطلب کہیں تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے نا. نہ آپ کچے پر قابو پا رہے ہیں، نہ آپ پکے پر قابو پا رہے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ شہروں میں مسلح گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.